یہ کہانی بادشاہ اکبر کے زمانے کی ہے۔ بیربل اکبر بادشاہ کا وزیر تھا، لیکن اس نے بادشاہ سے کہا دنیا میں 100 میں سے 99 آدمی اندھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی بات پر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا اور حکم دیا کہ اپنی اس بات کو ثابت کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو۔ بیربل نے کہا حضور حکم کی تعمیل ہوگی۔ اگلے روز بیربل شاہراہ عام پر بیٹھ کر چارپائی بننے لگا اور ایک آدمی ساتھ بٹھا لیا جس کو حکم تھا کہ ایک فہرست اندھوں کی تیار کرنی ہے اور ایک دیکھنے والوں کی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا بیربل کیا کر رہے ہو؟ بیربل نے اسے جواب دینے سے پہلے اپنے معاون سے کہا اس کا نام اندھوں میں لکھ دو، پھر اسے جواب دیا کہ چارپائی بن رہا ہوں۔ لوگ آتے گئے، پوچھتے گئے بیربل کیا کر رہے ہو اور اندھوں میں اپنا نام لکھواتے گئے۔ اتنے میں شاہی قافلہ گزرا تو بادشاہ نے پوچھا بیربل کیا کر رہے ہو؟ بیربل کے معاون نے بادشاہ کا نام بھی اندھوں میں لکھ دیا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا خیریت ہے بیربل، چارپائی کیوں بن رہے ہو؟ بیربل نے معاون سے کہا اس کا نام دیکھنے والوں میں لکھو اور پھر بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا علی جناب فہرست تیار ہے، دیکھ لیجئے، جس میں آپ کا نام بھی شامل ہے کہ سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں چارپائی بن رہا ہوں، لیکن انہیں اپنی بصارت پر یقین نہیں تھا، گویا اندھے تھے، اس لیے مجھ سے پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو۔ صرف ایک شخص آیا جسے اپنی بصارت پر یقین تھا، اس نے مجھ سے تصدیق نہیں چاہی بلکہ چارپائی بننے کی وجہ پوچھی۔ کہانی کا ہم سے اتنا تو کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم صرف اندھے نہیں ہیں۔ کچھ باتوں کے حوالے سے ہمیں اپنی قوت سماعت اور بصارت دونوں پر یقین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 75 سالوں سے آج تک ہمارے حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری 31% آف یوتھ ان امپلائڈ ہے، بے روزگاری کا شکار ہے۔ 2.5 کروڑ چلڈرنز یعنی کہ لگ بھگ 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہ 2.5 کروڑ بچے آگے جا کر کیا کریں گے، آپ بخوبی اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اس ملک کا مستقبل۔ پچھلے دورانیے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دوران ہی 17 لاکھ روزگار آدمی بے روزگار ہو گئے۔ اس کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پاکستان سے انڈسٹریوں کا اپنا بزنس کا بند کرنا تھا۔ یہ کہانی شروع سے ایسی نہیں تھی۔ 1990 میں انڈیا کی پر کیپٹا انکم $300 تھی، جبکہ پاکستان کی $400 تھی، اور پاکستان اس وقت اکنومیکلی ایک اچھے دور سے گزر رہا تھا۔ پاکستان بہت سارے مسائل سے دوچار ہوا، اس کی وجہ ایک تو غربت تھی، دوسرا یہ پولیٹیکل انچارج، یعنی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر آئے وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر 5 سالہ پورا ہی نہیں کر پائے۔ 1956 میں جب پاکستان کا کنسٹیٹیوشن بل پاس ہوا تو اس میں جو قوانین لکھے گئے اب اسی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ لگا دیے جاتے تھے کبھی اور انتشار کر کے حکومتیں ختم کر دی جاتی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان عوامی الیکشن لڑا اور پھر بنگلہ دیش کی پارٹیشن ہو۔ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو کچھ اسباق ہمیں ایسے بھی پڑھائے گئے ہیں جو کہ ہماری ہسٹری کے ساتھ ٹوٹلی میچ ہی نہیں ہوتے، لیکن اگر ڈیپلی ہسٹری پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ہسٹری میں اسباق میں جو ٹاپک شامل کیے اصل میں ہسٹری میں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔